اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ ملک کے اندر ایک کیوس کی سچویشن ہے اور ایک بھگوڑا ملزم اشتہاری وہ ایک پارٹی کو لیڈ کر رہا ہے اور ایک قانون کی دھجیاں بکھیر رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ آئین ٹوٹ رہا ہے بھائی۔ اور ہے نا ہمارے زمانے میں پیٹرول جو ہے نا وہ 65 روپے کلو تھا۔ اس کو تو اتنا بولنا نہیں، وہ کوئی جاہل آدمی کو اتنا آتا نہیں ہے، انگریزی اس کو آتی نہیں ہے، ذلیل و خوار ہو رہا ہے انگلینڈ کے اندر، یہاں سے بھاگا ہوا ہے، اشتہاری ہے، پارٹی کو لیڈ کر رہا ہے۔ کہاں ہے قانون؟ ہم آئین کے، اور آئین کے لیے لوگوں کو کہہ رہا ہے نکلے۔ او بھائی کوئی نہیں نکلے گا، تم ادھر آؤ نا، پتہ چلے گا تم الیکشن لڑو نا، تمہیں پتہ ہے کہ تم کو کوئی 10,000 ووٹ بھی نہیں دے گا، ٹھیک ہے نا؟ اور ہے نا تم کہتے ہو کہ آئین کے لیے بونگیا مار رہا ہے بھائی، بونگیا کیا مار رہا ہے کہ 500 روپیز کا ڈالر ہو جائے گا۔ اللہ نہ کرے 500 روپے کا، یہ 300 روپے کا بھی ہوا ہے نا، یہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تمہارے سمدھی کی وجہ سے ہوا ہے۔ لوگوں کے پاس بے تحاشا ڈالر ہے۔ میں جتنوں کو جانتا ہوں، جتنوں کے بعد سبوں نے ڈالر لے کر 200 روپے میں بائنگ کرنا، 170-80، جیسے ہی عمران خان کی گورنمنٹ گئی لوگوں نے بائی کرنا شروع کر دیا۔ ان کو پتا تھا کہ آپ چور لوگ ہو، آپ ملک کا بیڑا گر کرو گے، اس لیے لوگ ہے نا وہ دے رہے۔ مزے کی بات ہے، حج کے لیے آپ نے حج کی پالیسی اناؤنس کی کہ جی ڈالر کے اندر اسپانسرشپ کرے۔ آج تک کوئی بھی حج اسپانسرشپ میں ڈالر آپ کے پاس $25,000 جمع کرانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ہے آپ کے اوپر، چور ہو آپ لوگ۔ آپ کے پاس فنڈ اناؤنس کیا تھا، سیلاب کا فنڈ، اتنی آپ کو کہا $4 ارب آ رہے، $5 ارب آ رہے، $9 ارب آ رہے، ٹھینگا کچھ نہیں ملا، $1 بھی ملا، کچھ 2-4 ملین ملے۔ اتنے تو ہم ہے نا خود میں چھوٹی سی آرگنائزیشن میں ارینج کر لیتا ہوں اپنے لیے، ٹھیک ہے نا؟ اتنا تو ہم کر لیتے ہیں الحمدللہ۔ ہماری آرگنائزیشن میں اتنے لوگ چھپے ہاتھوں آ کر دے دیتے ہیں، آٹا دے دیتے ہیں، چینی دے دیتے ہیں، اور بندے میں لوگوں کے پیسے بتاتے نہیں ہم کسی کو، ٹھیک ہے نا؟ اس سے زیادہ پیسے ہم، جتنے پیسے آپ نے وہ اتنا بڑا آپ نے نا کنونشن کیا اور 8-9 ارب ڈالر کی بلین ڈالرز کی آپ نے کمٹمنٹ لی، ٹھینگا کچھ نہیں ملا آپ کو، ٹھیک ہے نا؟ اور آپ کہتے ہیں آپ آئیں گے، اور آپ کی گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی ہم ججز کے خلاف ریفرنس دیں گے۔ واہ! یعنی 1996 میں آپ نے جسٹس نسیم سجاد کے ساتھ جو کیا تھا وہ آپ دوبارہ کرانا چاہتے ہیں، کیونکہ اس دفعہ تو آپ کی 2-3 میجورٹی نہیں ہے، اس دفعہ تقریباً پنجاب کی جتنی بھی بار کونسل ہے اس کے اندر پی ٹی آئی کی بار ہے، پی ٹی آئی بار سے ساری، سوائے پاکستان بار کے۔ اور آپ کی جو ہے نا سندھ کے اندر، کراچی کے اندر بھی میجورٹی پی ٹی آئی کے وکلا ہے، ٹھیک ہے؟ سندھ بار اگر ہم دیکھیں گے تو سندھ بار کونسل کے اندر ہے نا ان کی میجورٹی ہے کہ پورا سندھ ہے، وہاں پر پیپلز پارٹی ہے۔ اسی طرح بلوچستان کے اندر ہے نا دائرے کے سارے الگ الگ ہیں، لیکن یہاں پر سنگل میجورٹی پارٹی پورے پاکستان۔ پختونخوا سے تو آپ پچھلی دفعہ پشاور سے لے کر آئے تھے اور کوئٹہ سے لے کر آئے تھے، اور جیسے سجاد نسیم شاہ کو آپ نے ہٹا دیا تھا، ایک کمزور، ایماندار، شریف النفس کو۔ اس دفعہ یہ نہیں ہوگا، اس دفعہ وکلا نے کہہ دیا کہ ہم شارع دستور پہ کل جمع ہوں گے۔ آپ نے 144 لگایا ہوا ہے، اس کے اوپر ریڈ زون لگائیں گے۔ کل بہت بڑا اہم دن ہے، اور کل ہو سکتا ہے 2 چیزیں ہو سکتی ہے، یا آر یا پار۔ کل ہو سکتا ہے کہ چیف جسٹس کے اوپر یہ حملہ کرے، ان کو فائر کرنے کی کوشش کرے، ان کے بعد جوڈیشل ریفرنس لے کر آئیں۔ رانا ثناء اللہ بونگیا مار رہا ہے کہ جی ہم جوڈیشل ریفرنس لے کر آئیں گے۔ کس بیس پہ لے کر آئیں گے؟ کیا قانون توڑا ہے؟ کیا آئین توڑا ہے؟ بھائی جان، آپ اگر ہم آج ہمیں نا چیف جسٹس یہ اناؤنس کر دیں کہ وزیر اعظم ہے نا مشورے کے بغیر ایک کمیٹی بنے گی اپوزیشن کی 5 بندوں کی، جس کے اندر 5 ہے نا سینئر ترین ہے نا وہ ہے نا سیاستدان ہوں گے، وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کون وزیر بنے گا یا کون وزیر نہیں بنے گا، اور کس کو کون سا پورٹ فولیو بنے گا۔ یہ ایکسیپٹ ہے آپ کو؟ آپ کہتے ہیں کہ ہم آئین کے رکھوالی مریم اورنگزیب ٹیں لگی ہوئی ہے، مریم اورنگزیب، اور وہ بھی دوسری نانی بھی ہماری ٹیں۔ او بھائی آپ الیکشن کراؤ نا، پتہ چل جائے گا آپ کے کتنے پانی میں ہو کتنے پانی میں نہیں ہو۔ 500 روپے کا ڈالر ہو جائے گا، ملک ادھر مر رہے ہیں، یہاں پر روزانہ کی بنیاد پہ آپ کے 20 کلو آٹے کے چکر میں لوگ مر رہے ہیں۔ 800 روپے 600-700 روپے کا 10 کلو آٹا ملتا تھا، 1800-1900 روپے کا یہاں پر ہے نا آٹا مل رہا ہے، ٹھیک ہے، 20 کلو کا۔ یار حد ہے، لوگ مر رہے ہیں، لوگ روڈوں پہ سو رہے ہیں۔ 15-20 ہزار والی تنخواہ والے میجورٹی آپ کی پاکستان میں پبلک ہے، اور وہ مر رہی ہے، اور آپ کو اپنی ہے نا حکومت کا اور حکومت کی پرواہ ہے۔
پتہ نہیں اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی ہے. ججز نے کچھ آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی تو کہتے کہ جی ہم ججز کے خلاف جائیں گے. ایسے کیسے جائیں گے میرے بھائی؟ پی ٹی آئی نے ایک بڑا اعلان کر دیا ہے. دو باتیں کی ہیں. پی ٹی آئی آئین کے ساتھ ہے, پی ٹی آئی ججز کے ساتھ ہے. پی ٹی آئی نے ایک اور بھی ہے نا اعلان کیا ہے کہ جی وہ نون لیگ کے خلاف ریفرنس دیں گے. اس لیے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ کوئی بھی اگر نا اگینسٹ دی جوڈیشری اور اگینسٹ دی نا آئین کے خلاف کوئی کرتا ہے تو اس کو آرٹیکل 6 لگتا ہے. ایک دوسری بات ہے کہ پارٹی سربراہ جو ہے نا وہ نون لیگ ہے نا ایک اشتہاری جو ہے نا وہ کوئی بھی ہے نا پارٹی کو انسٹرکشن نہیں دے سکتا ہے, لیکن ابھی تک نواز جو ہے نا وہ انسٹرکشن دیتا ہے. اسی کی انسٹرکشن پہ اسی کی پالیسیز کے اوپر یہ پارٹی چل رہی ہے. اس سلسلے میں نون لیگ ایک ریفرنس دے رہی ہے. مولانا صاحب ایک اور بات کہہ رہے ہیں پہلے, اور مولانا صاحب کے بیٹے اور مولانا صاحب اللہ رحم کرے مولوی ہے ٹھیک ہے نا, لیکن پوری ہے نا اپنی ہے نا جدی پشتی سیاست رکھی ہوئی ہے. باپ بیٹا بھائی سمدھی ماموں کا بھانجا سارے رشتہ داروں کو پارٹی کے اوپر رکھا ہوا ہے. سارے عہدے پارٹی کے وہ ہے. ایک ہے نا خاندانی پارٹی ہے یہ ٹھیک ہے نا. وہ بیچارے غریب سادہ لوگ جو مدرسے والے ہیں بس وہ ایک چل رہا ہے سلسلہ میں, تو وہ بیچارے وہ چل رہے ہیں ٹھیک ہے نا. ایک وہ چل رہے ہیں پتہ نہیں, اور کہتے کہ نہیں وہ بے روزگار ہے, گاڑیوں پہ گاڑیاں نئی گاڑیاں. اور ایک بہت بڑی پنتا کہ نا مولانا صاحب کے ہے نا بیٹے نے دے دی کہ جی ہمیں کے پی کے کی گورنمنٹ کی آفر دی عمران خان صاحب کے ملنے کے لیے, کے پی کے کی گورنمنٹ ہمیں دینے کے لیے تیار تھے. تو ہم نے کہ او بھائی آپ کو 3 سیٹیں دے دیں نا, 3 سیٹیں تو آپ ادھر لیٹ جاؤ گے. آپ تو ہے نا فتویٰ دیتے تھے کہ بے نظیر کے خلاف, کہ عورت کی حکمرانی کو ہم نہیں مانتے, جا کر بے نظیر کی گود میں بیٹھ گئے. آپ کہتے ہیں, اور یہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں, مولانا صاحب کیا کہتے ہیں؟ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ جی اس میں پرویز مشرف کے دور میں بھی تو 3 سال تک الیکشن نہیں ہوئے. واہ. اور بھائی مولانا صاحب تھوڑا سا تو آپ اپنی عمر کا تھوڑی سی اپنی ہے نا اس کا عزت کا خیال کریں, تھوڑی بہت جو رہ گئی ہے ٹھیک ہے نا. اس زمانے میں پرویز مشرف میں ماشاء اللہ تھا ایک طرح سے ٹھیک ہے نا, وہ ایمرجنسی گورنمنٹ تھی, آئین تقریباً معطل تھا ٹھیک ہے نا. اپنی جو ان کے جو ججز ہیں ان کی مرضی کے اپوائنٹمنٹ ہوئے تھے سارے, نظریہ ضرورت کے تحت آئے ہوئے تھے. اس وقت یہ چلی. تو اس وقت کیا جمہوری گورنمنٹ ہے یا فوجی ماشاء اللہ ہے یا فوجی گورنمنٹ ہے؟ سمجھے, اس وقت جمہوری گورنمنٹ ہے. آئین کہتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونے تھے. کہ یار اتنا جھوٹ موٹ مارو یار, اللہ خدا کے لیے مولانا صاحب اب قیامت کے روز آپ کو حساب دینا ہے. مولوی ہو, انبیاء کے وارث ہوتے ہیں مولوی, اس طرح مت کرو یار. آپ نے ہماری ہے نا مولویوں کی عزت ہے نا ہمارے دل سے ہٹا دی ہے آپ نے. اوپر سے رانا ثناء اللہ کی بونگیاں چل رہی ہے کہ جی ہے نا ہم نے ہے نا وہ ریفرنس دے دینا, یہ کر دینا, وہ کر دینا ہے. نہیں بھائی, اللہ رحم کرے پاکستان کے اوپر, اللہ رحم کرے سب کے اوپر. کل کا دن بہت اہم ہے, کل کا دن بہت اہم ہے. لوگ ایک ٹرینڈ بھی چلا رہے ہیں. آپ اعجاز الحسن صاحب کے پاس جو ہے, اور سوری اعتزاز حسن اور ہے نا لطیف کوسا اور ان جیسے بڑے بڑے وکلا ہیں, ان کو ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ آپ ہے نا وکلا باہر آئیں اور وکلا کی تحریک کو چلائیں. لیٹ سی کیا ہوتا ہے. کل کا دن بہت اہم ہے, یا آر ہوگا یا پار ہوگا. اب تک کے لیے اتنا ہی. پاکستان زندہ.